پہلے حفاظت کی یہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا آدمی مطالعہ کرے، ان کی بہادری، ان کی طاقت، آقا علیہ السلام سے جان نثاری، وفاداری، کمال کی وفاداری، کمال کی وفاداری۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ کچھ صحابہ ایسے ہیں کہ جن کو آقا علیہ السلام نے توحید کی دعوت دی تو انہوں نے سوچا، کئی سال تک سوچ بچار کرتے رہے۔ کئی صحابہ ایسے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے اپنی نبوت کی دعوت دی، توحید کی دعوت دی تو فوراً کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ یہ ہستی جو ہے یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ اور کچھ صحابہ ایسے ہیں جو جذباتی طور پر مسلمان ہوئے ہیں، جس طرح حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابو جہل نے مارا، معاذ اللہ، بے ادبی کی، گستاخی کی، توہین کی۔ حضرت امیر حمزہ شکار پر ہیں۔ جب یہ شکار سے واپس آتے ہیں تو ان کی دو لونڈیاں ہیں، واپس میں باتیں کر رہی ہیں کہ دیکھو یہ قریش کا سردار، یہ بنو ہاشم کا سردار، آج اس کے بھتیجے کو ابو جہل نے مارا ہے۔ وہ آپس میں باتیں کر رہی تھی تو انہوں نے سن لیا، پوچھا جا کر بھی معاملہ کیا ہے، بات کیا ہے؟ تو ان میں ایک لونڈی کہتی ہے کہ اے قریشوں کے سردار، مجھے یہ بتاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے کیا لگتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ میرے بھتیجے ہیں۔ تو وہ لونڈی کہتی ہے کہ آج اس کا والد ہوتا تو ابو جہل سے پوچھ لیتا، آج اس کا دادا حضرت عبد المطلب ہوتا تو ابو جہل سے پوچھ لیتا، آج ابو طالب ہوتے تو اس سے پوچھ لیتے۔ تو انہوں نے پوچھا بھی معاملہ کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو لونڈی نے کہا کہ آج ابو جہل نے تیرے بھتیجے کو مارا ہے، بے ادبی کی ہے، گستاخی کی ہے، معاذ اللہ۔ یہ کمان لے کر چلے گئے، جا کر حرم کعبہ میں ابو جہل بیٹھا ہے، جا کر اس کے سر پر ماری، اس کا سر پھاڑ دیا اور فرمایا کہ آج سن لو، آج کے بعد جو دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہی دین میرا ہے۔ جو کچھ آقا علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وہی میں کہوں گا، جو وہ کہیں گے میں بھی وہی کہوں گا۔ جو اس کا رب ہے میرا رب بھی وہی ہے، جو اس کا دین ہے میرا دین بھی وہی ہے۔ یہ جذباتی طور انہوں نے کہہ دیا، رات کو ایسے سوچتے رہے کہ بھی میں نے تو کہہ دیا کہ جو دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہی دین میرا ہے، جو رب اس کا ہے وہی رب میرا ہے۔ تو عجیب سی کیفیت رہی ساری رات۔ جب صبح ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلے گئے، جا کر عرض کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے آپ کا بدلہ ابو جہل سے لے لیا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ چچا میں خون بہانے نہیں آیا، میں تو آپس میں ملانے آیا ہوں۔ اگر مجھے تو خوش کرنا چاہتا ہے، میرے دل کو تسکین پہنچانا چاہتا ہے، مجھے راحت دینا چاہتا ہے تو پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ اسلام کو ایک طاقت مل گئی، جذباتی طور پر یہ مسلمان ہوئے ہیں۔ دوسرے جو صحابی ہیں وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی بڑی عجیب سی کیفیت ہے، جلال ہے، ہاتھ میں ننگی تلوار ہے۔ حضرت نعیم سے ملاقات ہوتی ہے راستے میں، کہتے ہیں بڑے غصے سے کہتے ہیں کہ نعیم آج میں تمہارے محمد تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آج معاذ اللہ میں قتل کرنے جا رہا ہوں، کسی کی ہمت جرت ہے تو عمر کا راستہ روک لے، جلال ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ عمر ہوش کر، پہلے اپنے گھر کی خبر لے، تیری بہن اور بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں۔ جب یہ بہن کے گھر جاتے ہیں، فاطمہ بنت خطاب کے گھر، حضرت سعید اس کے دنوئی تھے، بڑی جذباتی سی کیفیت، جذباتی کیفیت۔ بہن نے دروازہ کھولا، پوچھا کیا کر رہے تھے؟ بھائی کلام پڑھ رہے تھے۔ مارا، اتنا مارا، اتنا مارا، اتنا مارا کہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئی۔ گلے پر تلوار رکھ کر کہہ رہے ہیں کہ بہن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے پھر جا، ورنہ میں تیرا سر جو ہے یہ تن سے جدا کر دوں گا۔
تو بہن نے بھی فرمایا کہ بھائی تم بھی سن لے، جس باپ کا بیٹا تو ہے اس باپ کی بیٹی میں ہوں، جس باپ کا خون تیرے رگوں میں گردش کر رہا ہے وہی خون میرے رگوں میں گردش کر رہا ہے، اے بھائی سن لے، جو کچھ کرنا ہے کر لے، میں محمد کے دین سے نہیں پھرتی۔ یہ جذباتی طور پر مسلمان ہوئے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بھی ہیں، سب کے چچا بھی ہیں۔